وہ کہتے ہیں میں آپ سے مخاطب اجمل جامی آپ کا میزبان اور تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ اہم ترین خبر اب تک کی یہ ہے کہ فواد چوہدری صاحب نے پاکستان تحریک انصاف سے راستے جدا کر لیے ہیں، عمران خان صاحب سے راستے جدا کر لیے ہیں اور کہا ہے کہ وہ سیاست چھوڑیں، کچھ عرصے کے لیے بریک لے رہے ہیں۔ ایک ٹویٹ کی صورت میں انہوں نے یہ اہم ترین اعلان کیا ہے جو کہ اگر کہا جائے کہ سو فار پاکستان تحریک انصاف کو سب سے بڑا جھٹکا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ فواد چوہدری صاحب آج فیصل واڈا سے ملے اور فیصل واڈا صاحب کا بڑا اہم کردار بتایا جا رہا ہے اس اہم پیش رفت میں، اور اس کے بعد دو چار اور شخصیات سے بھی ان کی اسلام آباد میں ملاقاتیں ہوئیں۔ چند روز پہلے وہ اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ وہ اپنے سیاسی لاہ عمل کے حوالے سے ابھی خاموش ہیں اور کوئی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن کب کریں گے اس بارے میں انہوں نے اطلاع نہیں دی تھی۔ شامی صاحب، فواد چوہدری صاحب چھوڑ گئے ہیں پی ٹی آئی کو؟ ایک افسوسناک خبر ہے، کیونکہ فواد چوہدری صاحب جو ہیں ہمارے جو نوجوان سیاستدان ہیں ان میں نمایاں تھے، مختلف جماعتوں میں رہے، پیپلز پارٹی میں بھی، پرویز مشرف کے ساتھ بھی، پھر پی ٹی آئی میں آئے، پی ٹی آئی کے ہو رہے اور خوب داغ بیٹھائی پی ٹی آئی کا۔ اگر یہ کہا جائے کہ پی ٹی آئی کا جو فیس تھے عمران خان صاحب کے بعد اگر جو سرکردہ ترین رہنما میں جو شخص وزیر اطلاعات بنے، اس کے ترجمان بنے پارٹی کے، اور اپنی ذمہ داری خوب نبھائی اور اپنے آپ کو منوایا۔ یعنی وہ ایک ایسے شخص تھے جو اپنی رائے رکھتے تھے، اس کا اظہار بھی کر سکتے تھے، اور اب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس سے دل برداشتہ ہو کر اگر سیاست تھی انہوں نے اس سے بریک لے لی ہے، بریک لے لی انہوں نے، بجائے اس کے کہ کسی دوسری پارٹی میں شامل ہوں یا کوئی اور۔ یہ میں آپ کو ان کی عبارت سناتا ہوں جو 6:53 پر انہوں نے ٹویٹ کیا تھا۔ اسحاق خاکوانی صاحب سے بھی کچھ دیر بعد رابطہ کرتے ہیں کیونکہ جہانگیر ترین گروپ بھی ایکٹیو ہے، ان سے بھی خبر سنتے ہیں کہ ان کے ساتھ کون کون رابطے میں ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی ریفرنس ٹو مائی ارلیئر اسٹیٹمنٹ جو انہوں نے پہلے رہائی کے بعد دی تھی، تو انہوں نے کہا جی میں 9 مئی کے واقعات کی غیر مشروط طور پر برملا مذمت کرتا ہوں۔ I have decided to take a break from politics، یعنی سیاست سے بریک لی ہے۔ Therefore I have resigned from party position and parting ways from عمران خان۔ لیکن جہلم کے ایک بڑے سیاسی گھرانے سے ان کا تعلق ہے، اور آپ ان کے جو ایک انکل جو ہیں الطاف حسین، وہ گورنر رہے پنجاب کے، جی ہاں، مسلم لیگ کے بہت بڑے لیڈروں میں شمار ہوتا تھا، میاں ممتاز محمد خان دولتانہ کے بہت قریب تھے، اور اس کے بعد پھر وہ بھی پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے، اور ان کے جو ایک اور انکل جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، جی ہاں، افتخار حسین چودھری صاحب، اور ایک ان کا گھرانہ جو ہے ایک شمالی پنجاب کے بڑے سیاسی گھرانوں میں شمار ہوتا ہے، صحیح، اور اس کی اپنی روایات ہیں اور اپنا کردار ہے، اور اس وقت فواد چوہدری اپنے گھرانے کے سیاسی وارث بھی تھے اور اس کی سیاست کو آگے بڑھا رہے تھے۔ اس کے پیرالل عمران خان صاحب بھی اپنے چاہنے والوں سے آج مخاطب ہیں، قوم سے خطاب کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے توسط سے، وہ بھی ظاہری بات اپنی بصیرت کا اظہار کریں گے۔ یہ فواد چوہدری صاحب والا جو معاملہ سر اس لیے اہم ہے کہ ہم نے کچھ کل ہی بلکہ یہ پیشن گوئی کی تھی اپنے دنیا ولاگز میں کہ اگلا مرحلہ جو ہے الیکٹیبلز کا ہوگا، تو الیکٹیبلز میں یہ سب سے بڑی وکٹ اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہے۔ اسد عمر صاحب البتہ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں، یعنی بابر اعوان نے بھی اس کی تصدیق کی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ ہم پریس کانفرنس نہیں کریں گے، وہ جملہ بڑا اس کا چرچا ہوا، میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جو جج صاحب ہیں، اور مسرت انہوں نے کہا وہ آپ کو اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک آپ پریس کانفرنس، جب تک آپ پریس کانفرنس۔ میں نے تو یہ جو ریمارکس تھے اس کے اوپر پورا 10 منٹ رکھے ہوئے تھے کہ آپ سے اس کی تشریح سمجھوں گا کہ ایک معزز جج صاحب جب یہ کہتے ہیں اس سے کیا مراد ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اس سے جو مراد ہے وہ ہر شخص جانتا ہے، کیونکہ لوگ پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، ان کو رہائی مل رہی ہے، وگرنہ ایک مقدمے سے رہا ہوتے ہیں، دوسرے میں پکڑ لیے جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ تو اس جو اسد عمر صاحب نے سر تردید کی ہے، یہ جو منظر ہے ابھی تو دیکھیں نا، مسرت جمشید چیمہ اور جمشید چیمہ ان کے بارے میں بھی خبر آ گئی، نہیں وہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، لیکن انہوں نے تردید کر دی ہے۔ مسرت
چیمہ صاحبہ کے توسط سے ان کے جو قریبی ذرائع ہیں انہوں نے تردید کی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں اور اسد عمر صاحب نے بھی تردید کر دی ہے۔ البتہ ابھی تک پرویز خٹک صاحب کا کوئی سہرا نہیں مل رہا، اسد کیسر صاحب کا نہیں مل رہا، اور جو سب سے اہم میرا سوال ہے اور شخصیت جس پہ میری نظر ہے وہ ہیں عثمان بزدار۔ عثمان بزدار تو بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت ہے۔ ویسے بھی آپ کو پتا نا بزدار بکری والا نا، بز تو بکری کو کہتے ہیں نا، تو وہ ماشاءاللہ بکری چرانے والے ہیں، اور ابھی تک تو ایک قائم ہے اپنی جگہ۔ ایک خبر اور دے دوں اگر آپ اجازت دیں، آپ سے سر عرض کر رہا ہوں، ہاں فرمائیں۔ وہ جو جہانگیر ترین صاحب والا طیارہ ری فیول ہوا ہے نا، اس میں پھر کئی لوگ بیٹھ کر سیر کرنے کو تیار ہو چکے ہیں، 20 سے 25 لوگوں کی خبر آپ سن چکے۔ میں اگلی بات کرنے جا رہا ہوں۔ جائیں گے کہاں؟ جہانگیر ترین صاحب کے ہاں۔ اس میں ملک امین اسلم صاحب، وہ تو جا چکے نا۔ نہیں جی، جانے سے پہلے اسلام آباد میں پارٹی چھوڑنے سے پہلے جہانگیر ترین صاحب سے ان کی مشاورت ہوئی اس گروپ سے، پھر انہوں نے پارٹی چھوڑی۔ اس کے علاوہ میاں منظور بٹو صاحب بھی ان سے رابطے میں ہیں۔ اس کے علاوہ جو ابھی سلیم بریار صاحب نے کل پارٹی چھوڑی وہ بھی ان سے رابطے میں ہیں۔ اس کے علاوہ اہم ترین خبر وہ یہ ہے کہ اسی گروپ کی فواد چودھری صاحب سے بھی اسلام آباد میں ملاقات ہو چکی ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ جن لوگوں کے میں نام لے رہا ہوں یہ وہیں جا کے لینڈ کریں گے اور وہیں کوئی صورت گری ہوگی، کیونکہ اس گروپ کے ہاں جب میں نے خاکوانی صاحب سے بھی بات کی اور تصدیق بھی کی، ابھی آ بھی جائیں گے، تو سمجھ یہ آئی کہ ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ ہیں اور کیا کرنا ہے۔ اصل گوٹ یہاں پھنسی ہوئی ہے کہ کیا فارورڈ بلاک کی صورت میں سامنے آنا ہے یا کوئی نظریاتی کا لفظ لگا کے کوئی جماعت بنانی ہے یا کسی سے اتحاد کرنا ہے۔ اس حوالے سے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ دیکھیے وہ تو جو بھی فیصلہ ہوگا سامنے آ جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے اس کو صدمہ پہنچ رہا ہے، اور عمران خان جو ہیں وہ جو 9 مئی ہے اس نے کتنا گہرا زخم لگایا ہے، اس کا وہ پر وقت احساس نہیں کر سکے۔ جی، اگر وہ اس کو بھانپ جاتے اور تو وہ اپنے نقصان جو ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کر لیتے۔ نہیں سر، اس کا تو بڑا سادہ طریقہ ہے جو آپ بار بار فرما چکے ہیں۔ زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے نا عمران خان پر حملہ کر دیا اچھا، جو 9 مئی کو۔ یہ وہ زرداری صاحب ہے جنہوں نے پاکستان کھپے کہہ کے ملک بھی بچایا، اپنا بھی بچایا، پارٹی بچائی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پی ٹی آئی ہے ایک بڑی آزمائش میں مبتلا ہو گئی ہے۔ جی جی، خود عمران خان صاحب بھی ایک بڑی آزمائش میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اس سے وہ کیسے نکلیں گے، کس طرح عہدہ برا ہوں گے، اور نکلیں گے تو وزن میں کتنی کمی ہو چکی ہوگی، کتنا اضافہ ہو چکا ہوگا، اب یہ تو دیکھیں گے، آنے والے دن بتائیں گے۔ صحیح آپ کہہ رہے ہیں۔ کچھ خواتین رہنما ہیں جی، وہ بھی پارٹی چھوڑی ہیں، اور آپ نے کنول شوزیب صاحبہ کے حوالے سے ایک مبینہ آڈیو لیکس بھی دیکھی ہیں، کچھ واٹس ایپ ان کی چیٹس کے مبینہ اسکرین شاٹس بھی ہیں۔ دیکھیے وہ کیا بات کر رہی تھیں مبینہ طور پر۔ یہ صورتحال تھی سر اس آڈیو میں۔ سائمہ ندیم صاحب ہیں کراچی سے، پی ٹی آئی کی ایم این اے خاصی متحرک جا رہی تھی کینیڈا۔ جی، وہ بھی پارٹی چھوڑ گئی ہیں۔ اچھا، وہ بھی چھوڑ کینیڈا جا رہی تھی نا، ان کو جانے روک کی لیا کوشش انہوں نے کی تھی، انہیں روک لیا۔ اور جو یہاں لاہور کی تو مجھے اطلاع ہے کہ یہاں جو پولیس ہے اس نے ایف آئی سے درخواست کی کہ 746 پی ٹی آئی کے لوگ یہ جو پابندی لگا۔ خواتین ہیں، یہ نوجوان جو ہیں پی ٹی آئی کے، بڑے پڑھے لکھے پرجوش لوگ تھے، اور بڑے یعنی مضبوط لہجے میں گفتگو کرتے تھے۔ یہ جو شوزیب، کیا نام ہے؟ کنول شوزب، کنول شوزیب جو ہیں، کنول شوزب، ایک بڑی مضبوط لہجے کی خاتون تھی، لیکن تمیز روا نہیں رکھی جا سکی، یعنی ایک ریڈ لائن جو ہے نا وہ کراس کر لی۔